بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبارک مہینہ شروع ہو کر اس کے چند روزے بھی گزر گئے. یہ ایسا مبارک ترین مہینہ کہ جس کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر بے پایا رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے. اس مبارک مہینے کے آغاز ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی جو بارشیں اس مبارک مہینے میں ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر ساعت ہوتی رہتی ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے بندوں پر فرض کیے تاکہ بندوں کے اندر اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس کی خشیت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور اس کے ذریعے وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی خشیت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں. ان روزوں ہی کے ذریعے بندے کے اندر بہت سی ایسی بری باتوں سے اس کو رکنے کا حکم دیا گیا کہ جو اس کے روزے کو خراب کر سکتی تھی، جو اس کے روزے کو بگاڑ سکتی تھی، جو اس کے روزے کے اندر فساد پیدا کر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے کے اندر جو رحمتیں بندوں پر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کے تعلق سے خصوصی انعامات کا معاملہ فرماتے ہیں. خصوصاً افطاری کے وقت بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ جن لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو روزے کی حالت میں افطاری کے وقت اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنی مرادیں مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ سے اپنی ضروریات کو طلب کرنے والا ہوتا ہے. چنانچہ اس کے لیے اپنے کھانے پینے کو پاک و صاف رکھے، حرام کے شائبے سے اس کو محفوظ رکھ کر جب وہ دعا کرے گا اور پورے متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گی. یہی حال سحری کے وقت کا ہوتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا پر نزول ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مرادوں کو پوری کروں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کی طلب کو پوری کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں. اللہ کے اس مبارک ترین مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا خصوصی معاملہ فرماتے ہیں. بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ اس کے بندے کی اس کی مغفرت فرما دے. زندگی کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بندے کی اللہ مغفرت کر دے، سب کچھ اس کو مل گیا. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و بخشش کے اعلان ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کے اعلان ہوتے رہتے ہیں. ہر روز اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے اعلان ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے جہنم سے بخشش کی دعائیں اور جہنم سے آزادی اور اپنی مغفرت اور بخشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ مبارک مہینہ، اس کے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بابرکت بنایا ہے، اور یہ مبارک مہینہ اس کی راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی سے قیمتی بنایا. کوئی لمحہ دن اور رات کا ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اس مبارک مہینے میں نہیں اترتی. اس مہینے کی فضیلت کے لیے کتنی باتیں اللہ نے جمع کر دی. صرف ایک بات ہی کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اس مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا.
سابقہ آسمانی کتابیں بھی اور اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری کلام قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ اس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اللہ کے نبی پر قرآن پاک کے اترنے کا آغاز اس مبارک مہینے میں ہوا۔ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اس مبارک مہینے میں، اور اس مبارک مہینے کی مخصوص ترین رات لیلۃ القدر کے اندر کتنی فضیلتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر بندوں کے لیے جمع کی۔ تو یہ مبارک مہینہ اس کا قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ انزل فیہ القرآن، جو قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس کتاب الہی کے اندر واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، واضح دلائل رکھے ہیں، اور حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اور اس کے معانی اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس مبارک مہینے میں چونکہ قرآن پاک کا خصوصی تعلق تھا، اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود تشریف لاتے تھے، قرآن پاک سناتے تھے، اللہ کے نبیوں بھی ان کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اسی لیے تراویح کے اندر قرآن پاک کے سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ پورے سال میں قرآن پاک سن نہیں پاتے ان کے لیے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اس عمل کو، تراویح کے عمل کو سنت قرار دیا، اور اس پر اتنا بڑا اجر بتلایا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر قیام کرے گا، نماز پڑھے گا رات کی، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید اور آرزو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر راتوں کو اس نے نمازوں میں گزارا ہوگا، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جو گناہ اس سے ہو چکے۔ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ بڑے گناہ جن گناہوں کے کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے، عذاب کی جو ہے خبر دی گئی ہے، ان گناہوں کے تعلق سے تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ جب خیر کا موسم ہوتا ہے، بھلائی کا موسم ہوتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے فرماتے ہیں، تو ایسے وقت میں ایک بندہ اس سے کیسے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے خیر طلب کیے بغیر رہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیے بغیر رہے۔ اس لیے بندہ جب خصوصی اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے چاہے گا، اور پھر مزید اس سے جو خطائیں، جو لغزشیں ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کے ذریعے اس کے گناہوں کو بخش دے۔ نماز تراویح کی ایک رکعت اور ایک سجدہ اللہ کے نزدیک کس قدر قیمتی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو لوگوں کے لیے ادا کرنے کا ان کو اس طرح سے حکم دیا کہ ان پر فرض تو نہیں کیا، ان کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ جو میرے بندے اس کام کو کریں گے ان کو اس طرح کا اتنا بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن جو نہیں کریں گے وہ اللہ کے خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو کر اتنے دن بھی گزر چکے، غفلت اور سستی اور کاہلی سے اگر آدمی ابھی بھی اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہوا، ابھی بھی وہ توجہ نہیں ہوا، ابھی بھی اس کو توجہ نہیں ہوئی، تو پھر کب اس کو توجہ ہو سکتی ہے؟ جس تیزی سے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ عام مہینے کے جو دن ہیں اس کے مقابلے میں کچھ ذرا تیز گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان کے دن۔ انسان کو اندازہ خود ہو جاتا ہے کہ بڑی تیزی سے رمضان گزر گیا، ابھی شروع ہونے والا تھا اور ابھی اتنے دن 6 روزے ہو گئے اس کے۔ کچھ دنوں کے بعد تو پھر جو ہے وہ اپنی واپسی کی تیاری کر رہا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو اپنے اوقات کو مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، اپنی دوسری ضروریات کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہونے والے بندوں میں سے ہیں۔
لہذا جن کو توفیق ہوئی اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس پر اللہ سے استقامت بھی طلب کرنی چاہیے، اور مزید زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اپنے عمل کو دیکھ کر آدمی اپنے عمل کو کبھی زیادہ نہ سمجھے، جتنی بھی وہ عبادت کر رہا ہو، اس لیے کہ حق تعالیٰ کے جو انعامات بندوں پر ہوئے ہیں، حق تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں بندوں کی عبادت کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے کہ بندہ اگر پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے تو اس نعمت کا شکر صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی نعمت کے سامنے، اللہ کے انعامات کے سامنے بندہ اپنی عبادتوں کو ہر وقت جو ہے ہلکا ہی سمجھتا رہے، کمزور ہی سمجھتا رہے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے کرنے کی توفیق ہو، اور اللہ کی نعمتوں پر احسان اور شکر کا اس کو موقع ملے۔ قرآن کا یہ مہینہ، اس مبارک مہینے میں اسلاف کے معمولات میں آتا ہے کہ تلاوت کلام پاک اتنی زیادہ کرتے تھے کہ عام دنوں میں ان کی اتنی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ عام دنوں میں وہ روزانہ، بعض اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ ایک ختم کر دیتے تھے، رمضان میں ایک دن میں 2 ختم کر دیتے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ دن میں ایک ختم کرتے تھے، رات میں ایک ختم کرتے تھے۔ اللہ کے یہ نیک بندے، ایک نہیں کتنے لوگوں کے متعلق جو ہے تاریخ و سیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دن میں ایک 2 ختم کیا کرتے تھے، رات میں سب ملا کر کے۔ کیسے یہ لوگ کرتے تھے؟ ان کے اوقات میں اللہ نے کیسی برکت دی تھی۔ اپنے زائد کاموں سے وہ فارغ ہو کر کے اور فضول کاموں سے اپنے کو بچا کر کے جب بندہ اپنے اوقات کو مرتب کرتا ہے تو اس سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ایک ختم کرنے والے ہیں، پورے مہینے میں 35-40 ختم کرنے والے بھی ہمارے اپنے علاقے میں۔ جو آدمی محنت کرنا چاہے، کوشش کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کرنے والے اپنی سستی اور کاہلی ہی میں پڑے رہیں گے۔ وقت گزرنے کے بعد افسوس ہوگا، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت گزرنے سے پہلے اس رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔